الحق مر ولو كان ضرا، حق بہت سے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اگرچہ وہ موتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، توبہ کا معنی رجوع ہوتا ہے، چاہے تابا یسوبو ہو، چاہے تابا یتوبو ہو، چاہے رجع یرجعو ہو، چاہے آتا یعودو ہو، سب کا معنی پلٹنا ہوتا ہے۔ اب آؤ تو ذرا پلٹ کے آؤ تو صحیح، اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ ارے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے رونے پر اس کو دودھ بھی پلا دیتی ہے، اس کو اور چیزیں بھی فراہم کر دیتی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، اگر رات کی تنہائی میں بیٹھ کر رب کی طرف رجوع لا کر ایک آنسو نکال دو گے، اللہ تمہارا دل کا بھی کام بنا دے گا، جات کا بھی کام بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ سنیے، ہمارا اپنا موقف جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے، جمہور کا ہے، بزرگان دین کا، اور جنہوں نے اختلاف کیا ان سے ہمیں کوئی تعرض بھی نہیں ہے، نہ ہم کسی بزرگ کو برا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا علمی اختلاف رہا، مگر اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں میں نے بتایا تھا علماء کرام ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کس کو موقف بنانا ہے، کون مفتابعی ہے کون غیر مفتابعی ہے، یہ علماء کی طرف سے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رسالہ لکھا، اور رسالے میں جواب کا انداز دیکھیے گا میرا امام۔ کسی نے سوال کیا ہے زید عمر سے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ بتائیے ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی یا ایمان پر ہوئی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا، میرا امام بڑے پیارے انداز میں گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ میرا امام فرماتا ہے بلا شبہ ابو طالب پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت اور مدد میں لگے رہے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے بیٹوں پر سرکار دو عالم کو ترجیح دی، حتیٰ کہ آپ نے بنی ہاشم کو وصیت کی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ فلاح پا جاؤ گے۔ مگر میرا امام فرماتا ہے مجرد ان امور سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، یعنی خالی سرکار سے محبت رکھ لی جائے اور محبت طبعی ہے، طبعی شرعی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ علماء کرام اس قید کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ابو طالب کی جو محبت تھی میرے نبی علیہ السلام سے، یہ محبت طبعی تھی، یہ وہی محبت تھی جو ایک چچا کو اپنے بھتیجے سے ہوتی ہے اور ایک بھتیجے کو اپنے چچا سے ہوتی ہے۔ ایمان محبت شرعی کا نام ہے، محبت طبعی کا نام نہیں ہے۔ محبت شرعی پائی جاتی ہے، ایمان پایا جاتا ہے۔ میرا امام کیا کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرد ان امور سے ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ پھر آگے میرے امام فرماتے ہیں کاش یہ اقوال و افعال اگر ان سے اسلام کی حالت میں صادر ہوئے ہوتے تو سیدنا عباس ظاہراً سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ سے بھی افضل ہوتے۔ جملے سنیے گا، یہ ہے محتاج جملے۔ اور میرا امام فرماتا ہے سرکار دو عالم افضل الانام ہے، اور ابو طالب افضل الاعمام یعنی چچاؤں میں سب سے بہتر ہوتے۔ مگر دو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کی روشنی میں دونوں مسئلوں کو واضح کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے پہچاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا۔ بھول جائیے، میری بات کو مان لیا نا آپ نے، تو ماننے والوں کی زبان جو ہوتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا شناختن و دانستن گرویتن، دونوں میں فرق ہے، ایک ہے پہچاننا ایک ہے ماننا۔ ابو طالب نے سرکار کو پہچانا تھا، مانا نہیں تھا۔ اور ماننے سے مراد ایمان شرعی، ایمان شرعی، میری قیدوں پر توجہ دیجئے گا۔ ایمان شرعی ابو طالب نے جانا ہے، مانا نہیں۔ اب آئیے ذرا چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ میرا امام کئی آیتیں روایت کرتا ہے، کئی آیتیں بیان کرتا ہے، کئی آیتیں اپنے رسالے میں تحریر کرتا ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی وہ کیا ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تم انک لا تہدی من احببت، یقیناً آپ جو ہیں جس کو دوست رکھے آپ اس کو ہدایت نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے ہدایت دینا، جس کا معنی ہے اراۃ الطریق، یہ آقا کریم علیہ، جس کا معنی ایصال المطلوب ہے، اور ایک اراۃ الطریق ہے۔ اراۃ الطریق تو سرکار کر دیتے ہیں، راستہ دکھا دیتے ہیں، مگر منزل مقصود تک پہنچانا، ایمان کی دولت دل میں بسا دینا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب آئیے ذرا
ذرا تفسیر کو اٹھاتے ہیں، معالم التنزیل کو اٹھائے، وہ فرماتے ہیں نزلت فی ابی طالب، یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں اتری ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے محبوب، آپ جس کو دوست رکھے اس کو ہدایت نہیں دیتے، بلکہ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آیت کس کے بارے میں اتری؟ ابو طالب کے بارے میں اتری۔ علامہ جلال الدین سیوطی کو دیکھیں، فرماتے ہیں نظرت فی حرصہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ایمانی امہ ابی طالب، یہ آیت کریمہ سرکار دو عالم کی خواہش کے سلسلے میں ہے۔ سرکار یہ چاہتے تھے کہ ابو طالب مومن ہو جائے، ابو طالب مومن ہو جائے۔ اب اٹھائیے ذرا عام مدارک التنزیل کو اٹھائیے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ آج لوگ اپنی زبانیں چلا رہے ہیں، ارے اس کا اختلاف ہے، اس کا اختلاف ہے۔ ہم نے کہا دیکھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا امام کہتا ہے مدارک التنزیل کے اندر کیا ارشاد فرمایا گیا؟ فرمایا اجمع المسلمون انہا نزلت فی ابی طالب، مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں اتری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ گیا؟ اب شان نزول بتا دوں، شان نزول بتاؤں اس آیت کریمہ کا؟ حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں تو کریں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر، امام ترمذی نے کتاب التفسیر میں اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے جو شان نزول کے سلسلے میں، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے سلسلے میں کیا؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعمہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ فقال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزاء لاقررت بها عینک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا چچا کلمہ پڑھ لو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، کل قیامت کے دن میں اس کلمے کا تمہارے لیے گواہ ہو جاؤں گا۔ چچا کا جواب کیا تھا؟ چچا کا جواب یہ تھا لولا ان تعیرنی قریش یقولون، اگر مجھے اس بات کا عار نہ ہوتا کہ قریش مجھے یہ عار دلائیں گے، مجھے اس بات پر لے کر تان و تشریح کریں گے کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے موت کے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، اگر یہ مجھے حمیت قبیلی، حمیت خاندان نہ ہوتی لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، تو یقیناً کلمہ شہادت پڑھ کے میں تیری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا۔ بولو اس سے ایمان ثابت ہوگا؟ اس جملے سے ایمان ثابت ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ میں جو بول رہا ہوں حق بول رہا ہوں الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت کے موقف کو مانتے ہو کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت ہی کا موقف ہے یہ، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ فتاوی رضویہ کی 18ویں جلد ہے، اور بتا دوں رسالے کا نام تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، یہ رسالے کا نام دوبارہ بتا دیتا ہوں، شرح المطالب فی مبحث ابی طالب، اور یہ بھی بتا دوں 1316 ہجری میں یہ چھپا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ 415 سے صفحے یہ اس رسالے کا آغاز ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ کتاب العقائد والکلام میں رسالہ لکھا ہے۔ جو ہے آپ کی میرا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفاسیر کو بھی لکھ دیتے ہیں، اور یہ جمعی حدیث بھی نقل کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم نے ابو طالب سے کہا کلمہ پڑھ لو، کل قیامت کے دن میں تمہارا گواہ ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اگر قریش مجھے ہار نہ دلاتے، یہ کہتے ہوئے کہ اس کو موت کے ڈر نے، اس کو جو ہے آگ کے ڈر نے کلمہ اسلام پر ابھارا ہے، اس لیے ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہا اگر یہ نہ ہوتا تو یقیناً میں تمہاری آگ کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَا تَهْدِي، تو اللہ نے یہ آیت کریمہ اتار دی انک لا تہدی۔ دوسری آیت سنیے، ما قال للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ آیتیں بہت ساری ہیں مگر ایک آیت آپ کو بتا دوں، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ روا اور جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، اگرچہ ان کے قرابت دار ہوں، بعد اس کے کہ ان کے لیے ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ اصحاب نار میں سے ہیں، اصحاب نار میں سے ہیں۔ اب اٹھائیے ذرا تفسیر نصفی کو اٹھائیے اور اس کو پڑھیے، ہما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یستغفر لی عمہ ابی طالب فنزل۔
وہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بخشش کی دعا کا ارادہ کیا تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کی دعائیں بخشش کریں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اور اس کے آگے دیکھیں ایک آیت کریمہ اور ہے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ قرآن کی آیت کریمہ یہ ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرکین کو روکتے ہیں کہ ان کو اذیت نہ پہنچائیں، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، جبکہ خود ان پر ایمان لانے سے دوری اختیار کرتے ہیں، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انجامے میں وہ اپنی جان ہی کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، کس کے لیے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اٹھائیے، اور سیدنا امام اعظم کے جو استاد ہیں جن کا نام حضرت عطا ابن ابی ربا ہے ان کی تفسیر کو اٹھائیے، حضرت مقاتل کی تفسیر کو اٹھائیے، سب کہتے ہیں یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں اتری ہے۔ اور اٹھائیے بیہقی کی دلائل النبوہ کو، وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا نزلت فی ابی طالب، یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اتری، کان ینہا عن المشرکین ان یوزوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویتبعدوا عن مجابہ۔ کہا سنیے سیدنا عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس ابو طالب کے بھتیجے ہیں۔ ارے بولو بولو، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، میرے سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ وہ تفسیر میں لکھتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت یہ مانتے تھے کہ ابو طالب ایمان پر گئے ہیں، میں نے کہا عبداللہ ابن عباس کو اہل بیت میں مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ان کے اہل بیت میں ہونے پر تو سرکار نے خود سند بھی ارشاد فرما دی ہے، اور اہل بیت میں سے ہیں تو دیکھ اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت کا نظریہ کیا ہے، اہل بیت کا نظریہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سنو، یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں اتری جو مشرکین سے سرکار دو عالم کو، مشرکین کی اذیت رسانی سے سرکار دو عالم کو بچایا کرتے تھے، لیکن وَيَتَبَاعَدُوا عَن مَجَابِهِ، مگر سرکار کے لائے ہوئے اسلام اور سرکار کے لائے ہوئے کلمہ توحید پر ایمان نہیں رکھتے۔ سمجھ گئے آپ؟ اور خود ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ابو طالب اگر مومن نہیں ہوں گے تو پھر کون مومن ہوگا؟ ہم نے کہا وجہ کیا ہے؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ انہوں نے زندگی بھر سرکار کی حمایت کی، نصرت کی۔ ہم نے کہا اس کا جواب دے دیں؟ ارے جواب سنیں گے تو ذرا زندہ دل ہو کر کے ذرا کھجور کا درخت لگوائیے، تب بات آگے بڑھاؤ۔ اللہ سلامت رکھے نبی آل نبی سے محبت کرنے والوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ فرمائیے گا۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ کہا جاتا ہے پوری زندگی حمایت کی، ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت تو شروع میں ہی اپنے جواب کا ابتدائی الفاظ یہ لکھ رہے ہیں کہ بلا شبہ ابو طالب جو ہے پوری زندگی سرکار کی نصرت و حمایت میں لگے رہے۔ اسی لیے ایک جملہ فیصلے کا سن لیجئے گا، کبھی بھی ابو طالب کو ابو جہل کی طرح مت کہنا، کبھی بھی ابو طالب کو ابو لہب کی طرح مت کہنا، اس لیے کہ ابو جہل ابو لہب پوری زندگی سرکار کو تکلیف پہنچاتے رہے اور ابو طالب پوری زندگی سرکار کی مدد کرتے رہے۔ ہم تو دونوں جملوں کو رکھتے ہیں، ہم تو سامنے رکھتے ہیں۔ توازن ہے مسلک اعلیٰ حضرت میں، اقتدار ہے مسلک اعلیٰ حضرت میں، ماننے میں ہماری اور آپ کی زندگی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے والی ہے۔ ہماری زندگی یہاں کی بھی سنورے گی، وہاں کی بھی سنورے گی۔ توجہ فرمائیے گا اور اس جملے کو سنیے گا۔ حمایت والا جو جواب دیتے ہیں اس جواب کا، حمایت والی جو بات بولتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اٹھائیے امام مسلم اور امام بخاری کی حدیث پاک، اٹھائیے مسند امام احمد بن حنبل کو، یہ سب کے سب حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس نے سرکار دو عالم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما اغنیت عن عمک، آپ نے اپنے چچا کو فائدہ کیا پہنچایا؟ کالا یہودو کا وکالا یہودو کا، کالا یہودو کا ویقسم لک۔ جملے پر توجہ دیجیے گا، دائیں بائیں نہ دیکھیے گا، کیا جملہ ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں ما اغنیت عن عمک، اے مصطفیٰ کریم آپ نے اپنے چچا کو کیا فائدہ پہنچایا؟ ابو طالب کو۔ سرکار دو عالم وہ آپ کی حمایت بھی کرتے تھے، آپ کی خاطر عرب سے لڑ بھی جایا کرتے تھے، ناراض بھی ہو جاتے تھے، برہم بھی ہو جاتے تھے۔ سرکار کا جملہ دیکھیے گا، میرے نبی نے فرمایا نام ہوا فی تحتائن من نار لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں میرے چچا
نچلے حصے میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اب بتاؤ حضرت عباس اہل بیت میں ہے کہ نہیں؟ بولو بیٹا جب اہل بیت میں ہے تو باپ تو بدرجہ اولا ہوگا۔ اور حضرت عباس کہہ رہے ہیں حمایت ہی کا تو ذکر کیا تھا۔ حضرت عباس نے یہی تو کہا تھا کہ پوری زندگی آپ کی حمایت کرتے رہے۔ جواب ملا حمایت کا؟ جی جواب ملا حمایت کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں دیکھو کیا فرمایا۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہاں جہنم کے اوپری حصے میں ہے، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوتے۔ جبکہ سرکار نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اگر کوئی کلمہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی شرک و کفر کی حالت میں گناہ ہوئے تھے سارے گناہوں کو اسلام مٹا دیا کرتا۔ اگر وہ ایمان کی حالت میں گئے ہوتے تو سرکار دو عالم کبھی یہ جملہ ارشاد نہیں فرماتے۔ ایک جواب اور، رسالہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، اگر میں رسالہ ہی بیان کروں گا تو اس کے لیے 2-4 قسطیں چاہیے تقریر کی، مگر ایک جواب اور سن لیجئے۔ اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو لے کے آتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ کیا ہوتے ہیں نا، جو نئی فکر لے کر کے آتا ہے وہ بزرگوں کے اقوال کو کاٹ چھاٹ کے پیش کرتے ہیں۔ جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے یہ بھی سوال ہوا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح سفر السعادہ میں یہ لکھا ہے کم از آن نباشت کے دری مسئلہ توقف کند و صرفہ نگہ دار۔ کہا یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا ہے ابو طالب کے تعلق سے کہ کم سے کم اتنا تو ہوگا ہی اس میں کہ ابو طالب کے مسئلے میں زبان خاموش رکھو، نہ مومن کہو نہ کافر کہو۔ یہ عقیدہ نہیں ہے اہل سنت کا جو موقف ہے، جمہور اہل سنت کا جو موقف ہے اور اعلیٰ حضرت کی جو تحقیق ہے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ عقیدہ یہی ہے کہ ابو طالب پر سب کو شتم نہیں ہوگا لیکن ان کی موت کفر پر واقع ہوگی۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں دلیل کے ساتھ بول رہا ہوں بفضلہ تعالی، اور دلیل کی تصدیق ضروری ہوتی ہے جبکہ حق دلیل ہو، دلیل حق ہو، ورنہ تو شیطان نے بھی کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اس کی تصدیق ضروری نہیں تھی، تصدیق دلیل حق کی ضروری ہوتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام لے کر یہاں پر بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایسا لکھا ہے۔ میرا امام صاحب لکھتا ہے شبہ سابعہ میں عبارت شرح سفر السعادہ میں، آپ فرماتے ہیں اقول یہ تہمت محض ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ جملہ پیش کرنا فارسی میں اور یہ کہنا شرح سفر السعادہ میں ایسا لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ خالص تہمت ہے۔ شیخ نے سفر السعادہ میں یہ نہیں لکھا بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں حدیث صحیح ابو طالب کا کفر ثابت کرتی ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تحقیق ہے، مگر بتاؤں گا یہ عبارت موجود ہے مگر کہاں ہے؟ دیکھو عبارت تھی کہاں کی، اٹھائی کہاں دی؟ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہی کی عبارت ہے مگر شرح سفر السعادہ میں نہیں ہے، یہ عبارت ہے آپ کی مدارج شریف میں، مدارج النبوہ کس میں ہے؟ اور یہ بھی بتا دوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ عبارت کہی کس کے لیے؟ فارسی کا پورا پیچھے سے ایک جملہ بتاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی، ترجمہ میں کر دوں گا، گھبرائیے گا مت۔ فارسی اگرچہ مردہ ہو گئی ہے لیکن آج بھی اس زبان کو زندہ رکھنے والے کچھ غلام موجود ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں اس لیے کہ 8-9 سال مدرسے میں پڑھ کے یہی سکھایا جاتا ہے، فارسی اور عربی اسی کو آئے گی جو مدرسے میں دال چاول کھا کر کے اپنی زندگی گزارے گا، ورنہ تو صرف یہی جملے کہ سرکار نے فرمایا، کہاں فرمایا کچھ پتا ہی نہیں، سمجھ گئے؟ متاخران ثابت کردہ ان کے آباء و اجداد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک و مصفہ بودند از دنس شرک و کفر باری کب از نباشت کہ دری مسئلہ توقف کند و صرفہ نگہ دارن۔ یہ ہے عبارت اور یہ مدارج النبوہ کی عبارت ہے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ حوالہ کیا ہے شرح سفر السعادہ کا، حوالہ اس کا دیا، عبارت کہاں کی لیے؟ مدارج شریف سے۔ بولو مدارج النبوہ، اونچا بولو کیا نام ہے؟ مدارج النبوہ۔ اب عبارت کا مطلب سمجھو، آپ فرماتے ہیں متاخرین علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ سرکار دو عالم کے آباء و اجداد شرک کی گندگی سے پاک صاف تھے۔ ارے عقیدہ ہے نا اپنا شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام، پڑھیے اعلیٰ حضرت کا رسالہ۔ بولو ہمارا عقیدہ ہے سرکار دو عالم کے باپ حضرت عبد المطلب سے لے کر حضرت آدم تک
जहां जहां मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का नूर मुबारक, नूर ताबा जिस जिस पुश से होकर गुजरा है, जिस जिस रहम से होकर के गुजरा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सारी सबूत ज़वातें, उन सारी ज़वातें पाकीज़ा को, उन नुफूस कुदसिया को कुफ्र और शिर्क की गंदगी से पाक रखा है। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लम असल उनकल मिनल असलाब ताहिराती इला अल अरहाम तय्यबात, लोगों में पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता चला गया। पाक से मुराद क्या है? शिर्क और कुफ्र की गंदगी से पाक होना। उस पर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने फरमाया कि अगर कोई किसी तरह की दलील को देखकर सरकार के आबाओ अजदाद के कुफ्र का कौल करता है तो उसको चाहिए कि खामोश रहे, अगर ईमान नहीं मानना आए तो कुफ्र का कौल ना करे। ये किसके लिए कहा सरकार ने? हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने किसके लिए कहा? सरकार के आबाओ अजदाद के लिए। और अबू तालिब सरकार के बाप नहीं है, अबू तालिब सरकार के दादा नहीं है, अबू तालिब सरकार के चचा। क्या कहने बहुत अच्छा, समझ गया? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यहां तक मैंने बयान कर दिया। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में बहुत से फितने उठते हैं, जिसको जो देखो जैसा बैठक चाहता है पढ़ लिया करता है, अवाम के सामने आके बयान कर दिया करता है। सुनो, हजरत अली की मोहब्बत हमारे दिलों में है। हम आका अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में यही जानते हैं कि आपका दामन ना तो आलम सुर्रियत और रोज़े विलादत से लेकर सिंदे तमीज से लेकर के बेसत और बेसत से लेकर के वफात से लेकर अबदल आबाद, कभी भी कुफ्र की नापाकी से आपका दामन आलूद नहीं हुआ है। एक तरफ तो सरकार दो आलम का ये अमल है कि अबू तालिब के लिए सरकार ये कह रहे हैं, और सुनो हजरत अली ने क्या कहा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया, मुझे बताइएगा, अगर हम में से किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, क्या उसको गुस्ल देने में कभी वो कराहत महसूस करेगा? बोलो बोलो, नहीं करेगा। क्या उसको दफन करने में कभी सोचेगा? नहीं, बल्कि कहेगा नहीं मेरे बाप है, दफन करने जाऊंगा। मगर याद रखो, अगर कोई बदअकीदा बाप हो, अगर अगर किसी का बाप बदअकीदा हो, अगर किसी का बाप सुने कुल्लियत का आदी हो, अगर किसी का बाप बदअकीदा वहाबी हो, अगर किसी का बाप गुस्ताखी रसूल हो, तो ऐसे बाप को छोड़ने का मिजाज सैयदना अली के मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम कर रहे हैं। यहाँ लफ्ज़ कुफ्र की बात आ रही है, इसलिए कि जो गुस्ताख होता है वो भी काफिर होता है, और इसके अलावा जो दुनिया से नहीं गया, जो दुनिया से गया और कलमा इस्लाम नहीं पढ़ा, वो भी कुफ्र पर गया है। अब सुनिएगा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा। इस हदीस को हजरत इमाम नसई ने तहरीर किया है, इब्ने माजा ने लिया है, इसको हजरत मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल में जिक्र किया है, हजरत इस्हाक इब्ने राहवे ने लिया है, और इब्ने खुज़ैमा ने लिया है, और इब्ने अबी शैबा ने लिया है, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिया है कि हजरत अली अपने बाप अबू तालिब के इंतकाल के बाद आए, और आने के बाद अर्ज करते हैं, सरकार इन्ना अम्मका शैख़ दाल कदमात, सरकार आपका गुमराह चचा अबू तालिब इंतकाल कर गया है। देख लीजिए, इबारत मौजूद है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़हब फवारी अबाक, अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो अली जाओ, जाके उनको दफन कर दो। सरकार खुद नहीं गए, सरकार ने खुद कदम नहीं बढ़ाया। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा ने एक जुमले का इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार से हजरत अली ने अर्ज किया, मातरा, सरकार आपकी राय क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, अरा अन तग़सिलहु व अमरहु बिल गुस्ल, सरकार ने फरमाया मेरी राय यह है कि अली तुम तन्हा जाकर के उसको गुस्ल दे दो। सरकार ने उनको गुस्ल का हुक्म दे दिया। इमाम शाफई ने मुस्नद में अपने क्या तहरीर किया, उन्होंने एक जुमला और बढ़ाया कि जब सरकार ने फरमाया जाओ उनको दफन कर दो, तो हजरत अली ने अर्ज की, सरकार इन्नहु माता मुशरिका, वो तो शिर्क की हालत में गए। बेटा अपने बाप के बारे में कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सैयदना अली के मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं। और अहले बैत में बुनियादी हैसियत रखने वाली जात हजरत अली की है। बोलो बोलो, क्या कहें? हसनैन करीमैन के बाप हैं, खातून जन्नत के शौहर हैं। हजरत अली खुद कह रहे हैं, बोलो कोई अपने बाप के जनाजे में जाने में हिचकिचाहट महसूस करेगा? उनको गुस्ल देने में कभी कोई तवक्कुफ करेगा? नहीं करेगा। तवक्कुफ यही बता रहा है। और हजरत अली ने अपने अमल से यह साबित कर दिया है कि अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह की सच्ची तस्वीर बन जाओ। अरे मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए, अदावत रखो तो अल्लाह के लिए। देखो मैं अली अपने बाप के दफन में इसलिए हिचकिचाहट कर रहा हूँ कि सरकार का कलमा नहीं पड़ा है। जिसने सरकार का कलमा ना पड़ा हो, हम
کیا کہنے زندہ باد بہت اچھا تھا. مگر اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھو. میرے نبی علیہ السلام کی چچی حضرت علی کی ماں ابو طالب کی بیوی ہمارے لیے قابل قدر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، میرے نبی علیہ السلام پر کلمہ پڑھ لیا تھا، آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی لحد کھو دی، اپنے ہاتھوں سے قبر شریف سے مٹی نکالی، اپنی چادر اور قمیص مبارک میں ان کو کفنایا اور خود میرے مصطفیٰ رکھنے سے پہلے قبر میں لیٹ گئے. ارے بولو، میرے سرکار کا جسم جس زمین کو لگ جاتا ہے وہ زمین عرش معلیٰ سے بہتر ہو جاتی ہے. اور ہمارا نظریہ سنو، حضرت فاطمہ کی قبر میں مصطفیٰ کریم کیا اترے ہیں کہ آپ نے اس کو عرش معلیٰ جیسا بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. ہماری عقیدت بے شک حق ہے زندہ باد. ہے، ہماری محبت، ہم اس محبت کے قائل ہیں. ہاں صحیح. حق بولنے میں کیا جاتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ. کتنی بھی تشہیر کرتے رہو. ارے تمہارا پروگرام تو آج 13 میں ہو رہا ہے، میں نے 1300 لوگوں سے الٹے سیدھے جملے سن لیے ہوں گے، مگر میں نے کہا مجھے کوئی خوف و خطر نہیں. بفضل ہی تعالیٰ اپنے مرشد کا نام لے کر ان کے دادا اور اپنے مذہب اہل سنت کے سب ترجمان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی اور ان کے موقف کی تائید کے لیے جا رہا ہوں. میں جہاں جاؤں گا وہاں میرا ایمان میری تائید میں ہوگا، میری مدد فرما دے گا. اس لیے کہ ہمیں کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اگر ہے تو ہمارے بزرگوں کی عنایتیں ہیں. بہت اچھا مفتی صاحب زندہ باد. زندہ باد زندہ باد. تاج الشریعہ تاج الشریعہ. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا ماشاء اللہ. آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کلیئر؟ الحمدللہ. بول جائیے سبحان اللہ تو بول ہی رہے، لیکن الحمدللہ شریف آپ نے بہت کم پڑھی. الحمدللہ الحمدللہ. ہاں حمدن کثیرا. اب دیکھیے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر میں میرے نبی علیہ السلام اترے. اترنے کے بعد میں میرے نبی نے دعا کی، اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمة بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبل فإنك أرحم الراحمين. میرے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ وہ اللہ جو زندہ ہے، زندگی بخشنے والا ہے، اس پر کبھی فنا آنے والی نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی لیکن میرا رب باقی تھا، باقی ہے اور باقی رہے گا. سمجھ گئے؟ اور دعا کر رہے ہیں ووسع علیہا مدخلہا. اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میری ماں پر نے جملہ عرض کیا، اے پاک پروردگار اغفر لأمی، محبت دیکھیے گا، اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما دے. اس لیے کہ سرکار کو معلوم تھا کہ جب آقا کریم علیہ السلام کا بچپنا تھا ابو طالب ساتھ دے رہے تھے، آقا کریم کو اپنے بیٹوں پر ترجیح دیا کرتے تھے. اس وقت کھانا بنانے والی حضرت فاطمہ بنت اسد ہوا کرتی تھی، جو اپنے شوہر کے عمل کو دیکھ کر سرکار کی بارگاہ میں کھانا بھی پہلے پیش کیا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے دعا کی، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما دے. اور بولو نا اجابت کا سیرا، عنایت کا دعائے محمد. اب کوئی رہ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی دعا تو 100% قبول ہوگی. سمجھ گیا؟ اور اس کے بعد کا مولا میری ماں فاطمہ کی قبر کو کشادہ کر دے. اب اگلا جملہ سنیے گا. میرا اصل میں توسل میرا وہ نہیں ہے، توسل میرا موضوع نہیں ہے.
کبھی انشاءاللہ آیا تو توسل بھی بتاؤں گا اور ان وہابیوں کو بتاؤں گا کہ توسل کتنا ضروری ہے. کیا کہیں اور سرکار کے جملے سے آپ دیکھ لیجئے بحق نبی کا سرکار فرماتے ہیں اللہ میں تجھے تیرے نبی محمد عربی کا وسیلہ دے رہا ہوں. ہم نے کہا عقیدہ دیکھ لے تو سرکار کے وسیلے کا انکار کر رہا ہے جبکہ سرکار خود اپنی زبان سے رب کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ دیتے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کہ اللہ ان سارے نبیوں کا وسیلہ بھی دیتا ہوں جو تیرے اس نبی سے پہلے دنیا میں تشریف لائے ہیں. یقیناً تو بہت رحم فرمانے والا. سن لیا آپ نے مکمل وضاحت ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی آپ کی. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث روایت کی ہے. عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیک مثل من عیسی ابغضته اليهود حتى بهتوا امه واحبته النصارى حتى انزلوه بالمنزلة التي ليست له ثم قال يهلك في رجلان محب مفرط يقرزني بما ليس في ومبغض يحمله شنعاني على ان يبهتني او كما قال سيدنا علي رضی اللہ تعالی. توجہ ہے آپ کی. سنیں ہم اہل سنت ہیں. ہم اہل سنت ہیں. اونچا بولے. اہل سنت وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے سپورٹر ہیں کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت مذہب اہل سنت کا سچا ترجمان ہے. ایک بہت کرتے ہیں کچھ حاسدین کا ہوتا ہے. جواب بتایا دیتا ہوں میری نوجوان نسل کھڑی ہے. بتایا دیتا ہوں بہت لوگ کہتے ہیں بھیا یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا. ہم نے کہا تو نے کتابیں پڑھی ہوتی تو سمجھ میں آتا. مسلک پانچ نہیں ہے, مسلک چار نہیں ہے, مذہب چار ہے. مگر مذہب اور مسلک میں ہمیں وضاحت نہیں کروں گا, زیادہ وقت نہیں ہے. چونکہ آج ہی سب کچھ سنا کے جاؤں گا تو پھر آگے کے لیے کیا رہے گا. رہے گا تو بہت کچھ. انشاءاللہ تیاری کر کے آؤں گا تو اور بھی سنا دوں گا. غلام ہے, پڑھ لیں گے, آقاؤں کا کرم ہو جائے گا, ذہن میں محفوظ ہو جائے گا. کرم نوازی ہوتی ہے بزرگوں کی. مذہب چار ہے, مسلک ہمارا ایک ہے. اور یہ وہی مسلک ہے جس میں حضرت امام اعظم کا تفقہ ہے, امام شافعی کی حدیث دانی ہے, امام مالک کی خدمت حدیث ہے, امام احمد بن حنبل کی جرأت ایمانی ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عالم دین ہے. اور جو بھی عالم بنتا اس کی ذمہ داری سن لیجئے. کتاب کا حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں تو کریں. کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ. کچھ لوگ الصواعق المحرقہ بولتے ہیں, ان کو یہی پتا نہیں کتاب کا اصل نام کیا ہے. الصواعق المحرقہ ہے, الصواعق المحرقہ ہے. اور سنیے گا, الصواعق المحرقہ لکھنے والے علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی ہیں. آپ مقدمۃ التحقیق کے اندر اس حدیث کو تحریر فرماتے ہیں خطیب بغدادی کے حوالے سے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں علیہ السلام اذا سارت الفتن او البدع وسب اصحابی فلیسر العالم علما. آقا کریم علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر فتنے ظاہر ہوں, بدعتیں نئی نئی باتیں جنم لیں, نئے نئے نظریات آویں, یا میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں, فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ, تو عالم پر ضروری ہے, فرض و واجب ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں بدعقیدگی کے رد کو فرض اعظم لکھا. اگر اس ممبر پر بیٹھ کر جماعت رضائے مصطفیٰ سے منسلک ہو کر اگر کوئی کسی کی گمراہی کے چہرے سے نقاب اٹھائے تو خدا را اعتراض کرنے سے پہلے اس کی حقانیت پر نظر ڈال لو. ہو سکتا ہے حق پر جانب ہو, اور حق کا معاملہ یہ ہوتا ہے اس میں جلال پایا ہی جاتا ہے. بہت پیارا انداز.
زندہ باد توجہ ہے آپ کی؟ مکمل توجہ ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو. ذرا جی لگا کر محبت سے بولے یا رسول اللہ, اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مربت کیجئے, قید میں چل جائیں بے دینوں کے لیے. یا رسول اللہ کی, یا رسول اللہ کی, یا رسول اللہ کی, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. جائیے الحمدللہ پاکیزہ نعرہ ہے. اب توجہ فرمائیے گا, اگر ممبر رسول پر بیٹھ کر کوئی عالم دین حق و صداقت کی بات کرتا ہے, خدا یہ مت کہیے گا اس لیے کہ اگر مجھے اللہ نے علم دیا ہے تو بولو ایک بات بتاؤ مجھے, آپ نماز پڑھتے ہو اس نیت سے پڑھتے ہو کہ بس فارملٹی ہو جائے, یا اس لیے پڑھتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے؟ بولو بولو, کس لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جب قبول ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فضل فرما کے جنت کا حقدار کر دے گا. ایک بات اور یاد رکھیے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کیا ہم میں سے کوئی اس بات کا خواہش مند ہو سکتا ہے؟ الیاذ باللہ, حاشا وکلا, کبھی نہیں ہو سکتا. کس بات کا؟ اس بات کا کہ اللہ کی لعنت اس پر ہو, اس بات کا کہ فرشتوں کی لعنت اس پر ہو, اس بات کا کہ لوگوں کی لعنت اس پر ہو. اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر عالم فتنہ برپا ہونے کے وقت اگر اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا ہے, خاموش رہ جاتا ہے, اتنا یاد رکھنا, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم کو چھپائے گا الجما بلجام من النار, تو قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام پہنا دی جائے گی. حاشا وکلا, کوئی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا. اور اس حدیث میں سرکار نے فرمایا اگر کوئی اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے, سارے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا, اللہ نہ اس کی نفل نماز قبول کرتا ہے نہ فرض. اب بھائی مجھے تو خواہش ہے کہ اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہا ہوں اللہ قبول کرے, اور قبولیت کا معیار کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اگر حق بات ہو تو خاموش نہیں رہنا چاہیے. اور میں اہل حق سے امید بھی یہی رکھتا ہوں کہ میری بات تو کسی کے لیے تانو تشریح نہیں, اس لیے کہ ہم کسی کو اپنا غیر نہیں مانتے. کسی کا مطلب جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہو گیا ہم اس کو غیر نہیں مانیں گے, اور ہم کسی سے عداوت اور دشمنی نہیں نکالتے. ارے ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ بھائی جو کمی ہو گئی ہے, ہم بالکل اس طبیب کی مانند ہیں جو طبیب تمہارے قریب آ کر کے فاسد گوشت کو نکال کے تمہاری زندگی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت علی سے کہا علی مسفی کا مثل من عیسیٰ, تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح, مگر فرق ہے, فرق ہے, فرق ہے. اس چیز کو یاد رکھیے گا, یہی دھوکہ کھاتے ہیں لوگ. وزن برقرار رہے. سرکار نے مثال کس چیز میں دی ہے؟ مثال اس چیز میں نہیں دی, اس چیز میں نہیں دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح منصب ہے. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ غیر نبی کبھی نبی سے افضل ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ادنا سے ادنا, حالانکہ صحابہ سب وقار والے ہیں, مگر مراتب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. کسی بھی صحابی پر اپنے زمانے کا کوئی بڑے سے بڑا غوث بھی ہو مگر اس سے فضیلت نہیں رکھتا. یہ مراتب ہے یار. مراتب میں کبھی تفوق کی بات نہ کرو, مراتب میں کبھی ادھر ادھر کی بات نہ کرو, مذہب کی بات کرو. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو طرح کے لوگ تھے. فرمایا اب غزت الیہود حتی بہت امہ, یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی نفرت کی کہ ان کی ماں پر تہمت لگا دی, الیاذ باللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی محبت, عیسیٰ علیہ السلام سے نصرانیوں نے محبت میں اتنا غلو کیا, محبت میں اتنا غلو کیا کہ ان کی الہیت, ان کے الوہ ہونے کا بھی قول کر دیا. اب بولو جو الوہ ہونے کا قول کرے وہ مومن رہ سکتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ. اب سن لو ابتداء طاہر الپادری, جس نے کہا ہے اپنی کتابوں میں کہ عیسائی بلیور ہے, جس نے کہا ہے اپنی کتابوں میں کہ یہودی بلیور ہے, مومن ہے. ہم نے کہا مومن نہیں ہو سکتے. جب سرکار تاج شریعت اس کے تعلق سے ایک فتویٰ صادر, ایک فتویٰ لکھوا رہے تھے, ایک مقالہ لکھوا رہے تھے, یہ فقیر وہی موجود تھا. اپنے کانوں سے میں نے سنا, سرکار تاج شریعت فرماتے ہیں سنو یہ تو ابو العلا مودودی سے بھی آگے نکل گیا. توجہ ہے؟ ابو العلا مودودی سے بھی آگے نکل گیا. اس نے تو صرف نام نہاد مسلمانوں کو مواحد کہا تھا,
اور اس نے تو ان سے بھی آگے کی بات کر دی کہ وہ بھی بلیور ہے، حالانکہ وہ بلیور نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ توجہ رکھیے گا، بارش آ گئی۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم اہل سنت والجماعت۔ اچھا 10 منٹ بچے، 10 منٹ بچے، 40 پہ ہے نا؟ ہاں 42 پہ ہے، تو ابھی میری گھڑی کے حساب سے 4 اور 10 14 اور 2 17 16 منٹ۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اسی میں کر دوں گا۔ ہاں ٹھیک، اسی میں گفتگو ہو جائے گی، مسکرا کر آپ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنتیں آپ نے زندہ کر دی۔ ایک تو میرے سرکار تبسم فرماتے تھے، دوسرا اللہ کی تسبیح کیا۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن کی بہت سی آیتیں کریمہ اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ رب العزت لم یلد ولم یولد ہے، بدیع السماوات والارض۔ بارش سے مت گھبرائیے گا، آپ کہو تو پنڈال ہٹوا دیتا ہوں۔ ارے یہ عجیب بارش ہے، اللہ کی آزمائش دیکھے، میدان کربلا میں پانی نہ دے کر آزمایا گیا، اور یہاں ناگپور کی سرزمین پر پانی بھیج کر کے آزمایا جا رہا ہے۔ مگر بڑا آقا حسین کامیاب ہوئے تھے، یہاں ان کے دیوانے بھی کامیاب ہوئے۔ جو ہے آپ کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا معاملہ تو چھوڑیے، وہ تو مرتد ہو ہی چکا ہے۔ اس لیے مرتد ہو چکا ہے کہ اس نے یہودی اور عیسائیوں کو بلیور مانا ہے، اور قرآن نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کافر ہو گئے وہ جو اللہ کے ساتھ تیسرا بندہ مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 میں سے 1 مانتے ہیں، اور یہ ان کو بلیور کہہ رہا ہے، قرآن اس کو کافر کہہ رہا ہے، تو یقیناً قرآن کے فیصلے ہی سے خود کافر ہو گیا۔ ہمیں اس پر زیادہ گفتگو کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر آئیے حضرت علی سے پیار کرنے والے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور بغض رکھنے والوں کی مثال سرکار دے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرنے والوں نے اتنا غلو کیا کہ آگے بڑھا دیا، اور محبت عداوت رکھنے والوں نے آپ پر تہمت لگا دی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، سنو سنو علی تیری مثال بھی یہی ہے۔ حضرت علی اس کے بعد فرمایا کرتے تھے، میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک تو وہ جو حد سے زیادہ محبت کر کے مجھ میں ایسی چیزیں پیش کر دیں گے جو نہیں پائی جاتی ہے۔ السوائق المحرقہ کو پڑھ لیجیے، رد الرفسہ کو پڑھ لیجیے، غایت التحقیق فی امامت علی فی امامت علی و صدیق کو پڑھ لیجیے، اسرار الانقا کو پڑھ لیجیے، مطلب القمرین کو پڑھ لیجیے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ تنزیہ المکارۃ الحیدریہ کو پڑھ لیجیے۔ سارے رسائل میں آپ کو مل جائے گی وضاحت۔ اور سب سے بڑی دلیل جو ایران کے لیے، ایران کے رہنے والے رافضیوں کے لیے، ہندوستان کے رہنے والے رافضیوں کے لیے اور رافضیوں کی تائید میں کھڑے ہونے والوں کے لیے ستیہ پاک کرنے والی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کا مطالعہ کر لیجیے۔ جتنے بھی رافضی ہیں، اس رافضیت کی بنیاد یہودیت پر رکھی ہے۔ بولو بولو کس پر رکھی ہے؟ یہودیت۔ بتا دوں، اٹھائیے باب سوم در احوال اسلاف شیعہ، کتاب کا نام تحفہ اثنا عشریہ، لکھنے والے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ باب سوم در احوال اسلاف شیعہ، اس میں لکھا ہے مقتدی عیسیٰ عبداللہ ابن سباز وہ اولا بتکفیر حضرت صحابہ و بتفضیل حضرت امیر و ثالثا بألوہیت حضرت امیر مردم را دعوت نمود۔ کہا کہ ان کا سب کا سرگرہ عبداللہ ابن سبا ہے جو مذہب کے اعتبار سے یہودی تھا، تو رافضیت کی بنیاد ہی یہودیت سے پڑی۔ وضاحت کرتا ورنہ کتاب میرے ایک مقالہ ہے طلاق ثلاثہ بل، ایک تنقیدی جائزہ، اس میں نے پوری وضاحت کی اس چیز کی۔ بہرحال توجہ فرمائیے گا، اور کہا سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ حضرت علی کو جملہ صحابہ پر فضیلت دی، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مقام سیدنا ابوبکر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا مقام حضرت علی عمر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا مقام حضرت عثمان غنی کا ہے، چوتھا مقام علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے۔ اور سنو، تیسرا کام اس نے یہ کیا بألوہیت حضرت امیر، حضرت علی کو خدا مانا۔ اسی لیے تو حضرت ابن حجر حیثمی لکھتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کونوا فی آخر الزمان قوم یسمون رافضی یرفضون الاسلام فاقتلوهم فانهم مشرکون، میری امت میں آخر زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوگا جس کو رافضی کہیں گے، وہ اپنے آپ کو کہے گا حق، مگر وہ لوگ ان کو رافضی کا نام دیں گے کہ علی اگر یہ مل جائے تو انہیں قتل کر دینا، چونکہ یہ مشرک ہے مشرک ہے مشرک ہے مشرک ہے مشرک ہے، اللہ کی الوہیت کے ساتھ علی کو شریک ٹھہرا رہے۔ اب وہ لوگ ان کا لٹریچر پڑھا جائے گا جو اللہ رب العزت کے بارے میں آج شرک کا قول کرتے ہو، حضرت علی کی الوہیت کا قول کرتے ہو، بولو بولو ان کا لٹریچر پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی مولوی ان کے لٹریچر سے متاثر ہو کر تقریریں کرتا ہے تو کیا اس کی تقریروں کو سننا درست ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، اس پر توبہ لازم ہے، اور
قانون سن لیں. آج لوگ کہتے ہیں فسادی ہے فسادی ہے. ہم نے کہا ہم فسادی نہیں ہے خدا را. ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے. نہ تم نے ہمارا کھیت جوتا ہے نہ ہم نے تمہارا کھیت جوتا ہے. مگر ہم کہتے ہیں جب تمہارا نام امین ہے تو امانت تو ہونا چاہیے نا. اعلیٰ حضرت کے مسلک کا دعویٰ کرتے ہو تو پاسبان مسلک کے اعلیٰ حضرت ہونا چاہیے نا. موقف ایمان کو لیتے ہو تو موقف ایمان کو سامنے رکھنا چاہیے نا. ہم تم سے کچھ نہیں کہتے. ہم تمہیں آپ بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں مگر اس وقت لگائیں گے جب فقہ کرام کے مطابق تم توبہ اجمالی نہ کر کے اگر توبہ تفصیلی کر لو گے. ہم تمہیں کل بھی چاہنے لگے تھے اور آج بھی ہم تم سے محبت کر لیں گے مگر کریں گے اسی بنیاد پر جب تم شریعت کے موقف کے مطابق چلو گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی شہزاد عالم صاحب یہ کیا جا رہا ہے؟ تفصیلی توبہ کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ اللہ اللہ کیا کہنے. کیوں طرح طرح کی باتیں کرتے ہو؟ میں ساری باتیں بول نہیں سکتا. ہر بات ہر ایک کے سامنے بولنے کی بھی نہیں ہوتی ہے. مگر اتنا یاد رکھو جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے سچے طور پر وابستہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا لٹریچر بڑے دھیان سے پڑھے. کیا کہنے کیا کہنے. صحیح ہے، بہت اچھا حضرت. فتح رضویہ ہمارے لیے خط امتیاز کھینچنے والی ایک ذات ہے. واہ کتابی شکل میں ذات. واہ. اعلیٰ حضرت کا موقف الحمدللہ ہمیں جنت کا راہ کی راہ دکھانے والا ہے. بے شک. ہماری کوئی عداوت کوئی دشمنی نہیں ہے نہ. پوسٹر میں اگر نام آ گیا تو ایسا نہیں کہ ہم بہت بڑے دشمن ہیں بہت بڑے مخالف ہیں. پہلے سے بھائی 2013 اور 2015 کی تقریروں کے جملے آپ کے قابل گرفت ہیں اور کافی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے. رقت قلبی کا تقاضا تو یہ تھا، ایمان قلبی کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ فوراً تفصیلی توبہ کر کے ارے بھائی غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے. باب التوبہ اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ جنت میں ایک دروازہ ہے باب التوبہ. کیا کہنے. اللہ نے اسی لیے واہ واہ واہ. کیا کہنے مفتی صاحب. توبہ تو کر لو ہم تمہیں جنت کا حقدار بنا دیں گے. کیا کہنے. زندہ باد زندہ باد. شرم کچھ نہیں ہے. 60 سال جیئیں گے 70 سال جیئیں گے. آج میں کوئی جملہ بول کے اللہ الحیاذ باللہ کوئی جملہ بول کے چلا جاؤں. کل اگر کوئی میرے علماء کہے یہ آپ نے جملہ غلط بولا ہے اس پر توبہ کیجئے تو مجھے اپنی آخرت کو سوچنا ہے. مجھے ناگپور کے 400-500 مسلمانوں کی اس آمد کو نہیں دیکھنا ہے. مجھے اپنے رب قدیر کے حق کو دیکھنا ہے. میرا رب جو فرما رہا ہے میرے علماء کا سر میرے علماء کا فرمان میرے سر کا تاج ہے. اور آج کے دور میں یاد رکھنا میں اتنا مانتا ہوں میرے مرشد گرامی خطب وقت سرکار تاج شریعت نے جس پر بھروسہ کیا ہو اس پر ہم بھی بھروسہ کرتے ہیں. اور آج کے دور میں ہمیں ایسی ذات نظر آتی ہے حضور محدث کبیر کی ذات نظر آتی ہے. اللہ ضیاء المصطفیٰ کو فسادی کہہ کے ان کی شخصیت پر پردے ڈالنے کی کوشش مت کرو. حق ہمیشہ غالب رہتا ہے اور انشاءاللہ الرحمن غالب رہے گا. مشرق اعلیٰ حضرت کے ترجمان کا نام محدث کبیر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محدث کبیر، مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. اور ایک چیز اور بتا دوں کیا کہہ رہے وقت ہونے والا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. سمجھ گئے جو شخص جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا اسی کے ساتھ قیامت میں حشر ہوگا. سمجھ گئے. جب 10 محرم الحرام کا عشرہ اول آتا ہے پہلا عشرہ اولا تو نہ جانے کون کون سے لباس لوگ پہن لیتے ہیں. گریز کرنا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. ہم تو اس بات کے قائل ہیں سرکار دو عالم کی حدیث کی روشنی میں میرے نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے مدینہ شریف پوچھا یہودی کائے کا روزہ رکھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا سرکار یہ 10 محرم الحرام کا رکھتے ہیں. سرکار نے فرمایا یہ حضرت موسیٰ کے حقدار ہم ان سے کہیں زیادہ ہیں اس لیے کہ ہم اہل حق ہیں یہ اہل بیت ہیں. کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے مگر ہم 9 کا بھی رکھیں گے 10 کا بھی رکھیں گے تاکہ مشابہت نہ ہو جائے. کیا کہنے حضرت. ہم امامہ پہنیں گے تو نیچے ٹوپی رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے. ارے جب سرکار دو عالم کی اس طرح کی حدیثیں سنتے ہو تو وہی کرو. حب اہل بیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لال پیلے کپڑے پہن لیا جائے. حب اہل بیت اس بات کا نام ہے کہ آقا حسین نے میدان کربلا میں
अपनी जिंदगी को रब के नाम पर कुर्बान कर दिया है, तुम 10 दिन के अंदर आका हुसैन की मोहब्बत में इसाले सवाब की नियत से कुरान की तिलावत करते चले जाओ और सही आलिम दीन को बुला करके उसकी गुफ्तगू को सुन लो, उनके नाम की सबील लगाओ, उनके नाम से खिलौना बनाना है बनाओ, जो जायज है उसको करते चले जाओ। आका हुसैन की करम नवाजी होगी, हमारा और तुम्हारा मुकद्दर चमकता नजर आएगा। जिंदाबाद, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर याद रखिएगा, हम आज भी इस बात के कायल हैं। लोग कह रहे हैं यूट्यूब पे तौबा पड़ी हुई है, मैं भी कहता हूं मेरे पास भी है, तौबा पड़ी हुई है, लेकिन मेरे भाई आप मेरे अपने हैं, दिल की बात बता रहा हूं। उलमा के मसाइल में आकर के अपनी मनमानी ना किया करें, तरह तरह की बातें ना किया करें। तौबा कर तो ली, मैंने कहा तौबा की शर्तें मालूम है आपको? मदरसे में पढ़ने के बाद तब जाके हदीसें आती हैं, उलमा की सोबतों से आती हैं। कुरान ने कहा वला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका इल्म नहीं है उसके पीछे मत पढ़ो। ये कुरान कह रहा 15वें पारी की आयत करीमा सूरह बनी इसराइल की तिलावत कर लो। फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। हम एक चीज में 2 बातें बोलकर जा रहा हूं, मेरा पैगाम पहुंचेगा, और पिछली साल भी पहुंचाने की कोशिश की थी मैंने, और मैं सच कहता हूं सरकार ताज शरीयत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि फैज की बुनियाद पर बोल रहा हूं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं फसादी जहन का आदमी नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना फसाद पसंद है, न इस तरह माइल होता हूं, मगर मामला बड़ा पुराना हो गया। उसके बाद भी आप हठधर्मी पर अड़े हुए हो। हमें 2 चीजों का मुतालबा है। पहला मुतालबा तो यह है, आप तफसीली तौबा करो जैसा तकाज़े शरीयत है, और जब तौबा हो जाए तो उलमा की बारगाह में बैठकर पहले इल्म हासिल कर लो, फिर मिंबर पे चले आना, हम कुछ नहीं करेंगे। जिंदाबाद। 2 चीजें कर लो, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारी साथी कोई दुश्मनी अब भी नहीं है, न कभी नहीं है। वो कहीं रहते हैं, मैं कहीं रहता हूं, मगर जब आला हजरत के मौकिफ और आला हजरत का नाम लेकर के ये कहा जाता है कि आला हजरत ने इन तौसीफी कलिमात के साथ याद किया है, तो कलेजा मुंह को आता है। मैं कह रहा हूं ना, आला हजरत का रिसाला है, आप पढ़ तो लीजिए उसको। ये मेरे घर में कोई महफूज थोड़ी है खाली, फतावा रज़विया तो पूरी दुनिया में आम है। और मैं कहता हूं फतावा रज़विया वो किताब है आज के दौर में जो मुफ्ती बनता है, चाहे वो मुहक्किक बने चाहे वो मुफ्ती बने, फतावा रज़विया को पढ़ लेता, उसके इल्म के अंदर चौलानी पैदा हो जाए। हक है, जिंदाबाद। सही इंसाइक्लोपीडिया का नाम फतावा रज़विया, अहले सुन्नत की सच्ची तर्जमान की हैसियत रखने वाली किताब का नाम फतावा रज़विया। आप तो काम कर लो, मैं इस बात का वादा यहाँ नागपुर के सुन्नी मुसलमानों के सामने कर रहा हूँ। ये 2 बात आप पूरी कर लो, एक बात तौबा कर लो, हम उसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप तकरीरें करने से पहले आकर के उलमा की बारगाह में आओ, अकायद पे बोलो मत। आपको इस्लाह की बात करना है, पहले तौबा करो, मुतालबा तौबा तफसीली है, और उसके बाद आपको तकरीरें करना है तो अपनी तकरीर किसी आलिम की बारगाह में बैठकर पूरी सुना लो। खुदारा इज्तिहादी कैफियत पैदा करने की कोशिश मत करो, कहीं ऐसा ना हो इस्लाह के चक्कर में इफसाद हो जाए, जैसा कि हो गया है आपकी तकरीरों में। और मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, और मैं ये जुमला अपने यूपी में भी बोलता हूं, खुदारा अपने यहां तकरीरों के लिए उन उलमा का इंतखाब करें जो 24 घंटे मदरसों में बैठकर काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बयान करते हैं। इसलिए कि वो आदमी जो मेमार हो, इमारत बनाता हो, और 10 साल पहले उसने इमारत छोड़ दी है बनाना, इमारत बनाओगे तो दीवारें टेढ़ी ही तो बनाएगा, सीधी नहीं करेगा। मगर जो मदरसे में रहता है, जो ऐसा मेयार है, आज जो ऐसा मेहमान है, आज आपका काम लिया बना दिया, कल भी लिया बना दिया, कंटिन्यू उसका तजर्बा होता रहता है। यही मदरसे के मुदर्रिसीन का हाल है, ये रात को मुताला करते हैं, सुबह को बच्चों को पढ़ाते हैं। अरे आपके सामने तकरीर करना आसान है, मगर मदरसे के तलबा के सामने पढ़ाना बहुत सख्त होता है। इसलिए कि जो सवाल आप नहीं कर सकते, वो सवाल मदरसे के बच्चे किया करते हैं। हमें तहकीक करना होती है, उलमा और मुदर्रिसीन उनकी तहकीक करते हैं। इसलिए ऐसे उलमा का इंतखाब कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी इस्लाह हो जाएगी। कभी शोहरत पर मत जाइएगा, और इतनी बात याद रखें, सोशल मीडिया की शोहरत नहीं होती है। शोहरत उसको कहते हैं जिसने जिंदगी में कभी फोटो भी नहीं खिंचवाया और जमाना नारा लगा रहा है तो बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया ताजुल बस्ती बस्ती करिया करिया
खलीफा हुजूर नादिसलिया जिंदाबाद, सुन्नियों का मरकज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुफ्ती साहब, उससे सरकार मुफ्ती आजम। उससे सरकार बस 1 मिनट रह गया। अब इस 1 मिनट में मेरी गुफ्तगू तो मुकम्मल हो ही गई। अब आइए जरा मिलकर के कलमा शरीफ का विर्द कर लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुदारा मैंने जो गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू को हक और सदाकत की बुनियाद पर किया है मैंने। अगर इसमें किसी को भी कोई एतराज अगर हो, एतराज का मतलब यह है कि बात अगर समझ में ना आ रही हो, कभी कभी कोई बात समझ में नहीं आती है, तो बेफजलिही ताला मुझसे मोहब्बत के साथ सवाल करेगा तो प्यार से उसका जवाब दे दूंगा। इसलिए कि आप 10 बार पूछेंगे 10 बार बताऊंगा। यहां से चला जाऊं, शहर मोहब्बत बरेली शरीफ जाऊं, मेरा नंबर भी होगा, आप सवाल कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब दूंगा। मैं बिला वजह की गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं। बस मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला जिन भाइयों ने जश्न शहीद आदम व जश्न मुफ्ती आदम में शिरकत की है, मौला इनके घरों में ढेरों बरकतें अता फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला हमारे मुसलमान मुल्क हिंदुस्तान में जहां जहां परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। और इतना याद रखें, सरकार ताज शरीयत कहते हैं मशरक़ी आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए मशरक़ी आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। हाँ माशाअल्लाह। आप बैठे हैं, सलाम सलाम होगा, दुआ होगा, उसके बाद न्याज शरीफ का एहतमाम है। न्याज शरीफ का भी एहतमाम है। आप सुकून से बैठे और सलाम। मैंने आज कर दिया एक जुमला कि लाल पीले हरे कपड़े जो लोग पहनते हैं, ये असल में सियाह कपड़े पहनने की जो आदत लोगों की है, ये राजियों की है जो योमे सोग मनाते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के यहाँ तशरीफ ले गए। 3 दिन के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे भाई का आज के बाद कोई गम नहीं बनाएगा, इसलिए कि गम की मुद्दत सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन से ज्यादा। हाँ, बीवी अपने शौहर के लिए 4 महीना 10 दिन तक सोग मना सकती है, उसको इजाजत है। इसलिए शरीयत पर अमल करें। लिबास जो पहनना है 24 घंटे जिसको शरीयत ने इजाजत दी है, पूरे साल पहनिए। और दूसरों की रविश और दूसरों की मुशाबहत से आप गुरेज कीजिए। अल्लाह मुझे भी नेक बनाए, अल्लाह आपको भी नेक बनाए। हम सबको मजहब अहले सुन्नत अल मारूफ मसलक आला हजरत पर चलने और इसी पर मौत नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।